اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ الحمدللہ انشاءاللہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا ضاد کا مخرج، اس میں کافی میرے گروپ پارٹیسپینٹس نے مجھے سبق سنایا، ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس ہے۔ میں اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ آپ لوگ اتنی جلدی پک کرو گے، سوائے 3-4 لوگوں کے، ان کو بھی میں نے سمجھا دیا اور الحمدللہ ان کا بھی اب کافی بہتر ہے مخرج، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے، ہمت نہیں ہارنی، ٹھیک ہے، اور بہت محنت کرنی ہے۔ یہ آپ سب کے لیے ایک چیلنج ہے۔ سارے حروف میں سے آپ نے دیکھا ابھی تک ہم نے کتنے زیادہ حروف پڑھ لیے ہیں، ہاف سے زیادہ پڑھ لیے الحمدللہ، لیکن اس حرف کا مخرج باقی سب سے ڈیفرنٹ ہے۔ مخرج کیا ہے ضاد کا؟ جب زبان کی کروٹ دائیں یا بائیں طرف اوپر کی داڑھوں سے ٹکراتی ہے تو ضاد ادا ہوتا ہے، ضاد کی آواز پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ او، ایز، اوز۔ کافی لوگوں کے بیچ میں تھوڑی سی سیٹی کی آواز بھی آ رہی تھی، زال کی آواز بھی آ رہی تھی، یہ تو بالکل نہیں آنی چاہیے۔ اور سیٹی اور زال کی آواز تبھی بنتی ہے جب زبان کی نوک فرنٹ والے سامنے والے دانتوں سے ٹکرائے۔ آپ لوگوں نے زبان کو اچھے طریقے سے اوپر کی طرف پیچھے سے اٹھانا ہے، حلق والی سائڈ سے زبان کو اوپر اٹھائیں گے تو منہ پر ہو جائے گا، اور اس طرح اوپر اٹھانے سے جو زبان کی نوک ہے وہ آٹومیٹیکلی پیچھے کی طرف کھینچے گی، ٹھیک ہے، اور وہ فرنٹ پہ سامنے والے دانتوں سے ٹچ نہیں کرے گی۔ اور اس کی ایک سائڈ جو بھی آپ کو فیزیبل ہو، جو ایزیلی آپ ٹچ کروا سکے زبان کی، یا رائٹ یا لیفٹ، اوپر کی داڑھوں سے ٹکرائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ اپنے آپ کو چیک کر لیں دونوں طرف سے کہ کون سی آپ کی ایزیلی ٹچ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ضاد، ضاد، جو ہلکی سی آپ کو ز کی آواز ہلکی سی جو سنائی دیتی ہے وہ داڑھوں کی آواز ہے، ٹھیک ہے، وہ زبان کی آگے سے دانتوں کے لگنے سے نہیں ہے۔ ضاد، از، از، اوز، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے تو کا مخرج۔ جب زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کی جڑوں سے ٹکراتی ہے تو ادا ہوتا ہے۔ تو کی آواز پر ہوتی ہے۔ تو کی ادائیگی کے دوران ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے اور زبان کو پیچھے سے اوپر اٹھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو یاد آیا کہ یہی والا مخرج ایک اور حرف کا بھی تھا کہ جب زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کی جڑوں سے ٹکراتی ہے تو اور کیا ادا ہوتا ہے؟ تا، ٹھیک ہے۔ تا اور تو کا سیم مخرج ہے، صحیح ہے۔ فرق کیا ہے آپ کو ادائیگی سے بھی پتہ چل رہا ہوگا۔ تا میں ہونٹوں کو اسمائل یعنی مسکرانے والے سٹائل میں ہم نے اسٹریچ کرنا ہے، کھینچنا ہے، تا۔ اور تو کو توا نہیں پڑھنا۔ توا کب بنتا ہے؟ جب ہم ہونٹوں کو گول کر کے پھر کھول دیتے ہیں، توا، منہ کو کھول دیتے ہیں، کھولنا نہیں ہے۔ ہونٹوں کو اسی طریقے سے گول رکھتے ہوئے ہم نے تو کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہونٹوں کو گول ہی رکھنا ہے آخر تک۔ تو اب ہم اس کا مخرج چیک کر لیتے ہیں، مخرج کس طرح ادا ہوگا۔ تو کو ساکن کرتے ہیں، اط، ایت، اوت۔ آپ نے نوٹ کیا کہ اس کے مخرج کو ہم ہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک ٹرم ہے، اس کو میں آخر میں آپ کو بتاؤں گی۔ وہ 5 حروف ہیں جن کو اپنے مخرج سے ہم ہلاتے ہوتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے کون کون سے پڑھ لیے ہیں؟ وہ حروف جن کو ہم اپنے مخرج سے ہلاتے ہیں ابھی تک کے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ با، اب، 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 جیم، اج، 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 دال، اد،
اد اد. پھر اب ہم پڑھ رہے ہیں تو اط اط اط. مخرج سے ہلانے کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے مخرج تک زبان کو لے کے گئے، جیسے اد اد، پھر وہاں سے ہم نے ہلانا بھی ہے، چھوڑ بھی دینا ہے، ٹھیک ہے. اور ان ابھی تک 1 2 3 4 ہم نے پڑھ لیے ہیں جن کو ہم مخرج سے ہلا رہے ہیں، با، جیم، دال اور تو. ٹوٹل یہ 5 ہیں، ٹھیک ہے. ٹوٹل 5 ایسے حروف ہیں جن کو ہم مخرج سے ہلاتے ہیں. جو لاسٹ رہ گیا وہ 2 نقطوں والی قوف ہے، اس کو بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے. ان 5 حروف کو ہم اگر مل کے اپنے یاد دہانی کے لیے ایک لفظ بنائیں تو بڑا پیارا ایک لفظ بنتا ہے، قطب جد، دادا کی کتاب. قوف تو با قطب، قطب کا مطلب ہے کتاب، اور جد جیم دال، جد کہتے ہیں دادا کو، ٹھیک ہے. تو دادا کی کتاب میں جو 5 حروف ہیں، قوف تو با جیم دال، ان کو صرف ہم نے مخرج سے ہلانا ہے، باقیوں کو نہیں ہلانا. جیسے تا ہے تا. اب ات ات ہم پڑھیں گے، ات ایسے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یہ کافی لوگوں کی مسٹیک ہے. انشاءاللہ یہ بھی اس طرح سے لحن جلی کی مسٹیک نہیں ہے. آپ اگر ایسے بھی پڑھ دیتے ہیں تو آپ کی صرف تلاوت کی خوبصورتی متاثر ہوگی، لیکن مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. تو ہم نے پھر بھی کوشش کرنا ہے کہ ہم قلقلہ کا اس ٹرم کو کہتے ہیں قلقلہ، جس میں ہم حروف کو اپنے مخرج سے ہلاتے ہیں. اس ٹرم کا کیا نام ہے؟ قلقلہ، ٹھیک ہے. قلقلہ میں ہم ان 5 حروف کو اپنے مخرج سے ہلا دیتے ہیں. آج ہم نے پڑھا تو اط اط اط. ہونٹوں کو گول رکھتے ہوئے ہم اس کو ادا کریں گے. ت اور تو میں فرق ہے. اب انشاءاللہ آپ نے اس فرق کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے تلاوت کرنی ہے، تاکہ اب دیکھیں اگر کہیں پہ تا تھا، تو تھا اور ہم نے اس کو تا پڑھ دیا، کیونکہ ہم تو ایشین ایکسنٹ میں تو ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے. توئے کو بھی، جس کو ہم اردو میں توئے کہتے ہیں، عربک میں وہ تو ہے، اس کو ہم تے کی طرح ہی پڑھتے تھے نا. تو ہم کیا کرتے تھے؟ لحن جلی. لیکن انشاءاللہ اب ہمیں اس چیز کا علم ہو گیا ہے، تو ہم نے تا کو اپنے طریقے سے ادا کرنا ہے اور تو کو اپنی صفات کے ساتھ ادا کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم نے 2 باتیں سیکھی. ایک تو ہم نے تو کا مخرج پڑھا، اور ایک ہم نے قلقلہ کے 5 حروف پڑھے. آگے قوف جب ہم پڑھیں گے تو وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں گی، لیکن اس لیے اب زیادہ بتا دیا کہ ہم نے 4 تو پڑھ لیے نا، 4 حروف ایسے پڑھ لیے جن کو ہم مخرج سے ہلاتے ہیں، تو 5واں بھی میں نے آپ کو بیچ میں بتا دیا، ٹھیک ہے. اس کو بعد میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اب ہم اپنی تختی نمبر اول ریوائز کر لیتے ہیں. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا. ٹھیک ہے جی. اور ایک اور چیز آپ نوٹ کریے گا کہ جن حروف کو پکارنے میں 2 حروف آتے ہیں، جیسے با الف با، ہم با کو کیسے پڑھتے ہیں؟ با. تو اس میں 2 حروف آتے ہیں، با اور الف، اس کی ادائیگی میں، ٹھیک ہے. اس کو زیادہ لمبا نہیں کرتے پڑھتے وقت، تختی پڑھتے وقت. لیکن جن حروف میں کی بناوٹ میں 3 حروف آتے ہیں، جیسے جیم، جیم کیسے لکھا جاتا ہے؟ جیم یا میم کو ملائیں گے تو جیم بنتا ہے، ٹھیک ہے. جو میں آپ کو قاعدہ کی پک بھیجتی ہوں اس کے اندر آپ دیکھتے ہو، اس میں چھوٹا چھوٹا ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جیم کیسے لکھتے ہیں. تو جو 3 حروف سے بنے ہوئے حرف ہے، مطلب اس کی پروننسیشن 3 حروف سے بنتی ہے، اس کو تھوڑا سا ہم مد کرتے ہیں. مد کیا ہے؟ کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے با شارٹ ہے، با الف با، جیم جیم یا میم جیم، ٹھیک ہے. تو اب میں آج آپ کو جو تختی ریوائز کرائی ہے، آپ نے انشاءاللہ اسی ایکسنٹ سے اسی طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. چلیں جی، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لیسن کے نیکسٹ پارٹ کی طرف، جو کہ ہے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتیں، ٹھیک ہے.
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو کھانے اور پینے کی سنتیں بتائی ہیں ہم وہ پڑھ رہے تھے. 7 پوائنٹس، 7 پیاری پیاری سنتیں ہم نے پڑھ لی تھیں. آج ہم پڑھیں گے نمبر 8.8 8ویں سنت. جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے اور صاف کر کے کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے. اس حدیث شریف کا ریفرنس ہے صحیح مسلم شریف. ٹھیک ہے، تو ہم زیادہ تر جو ایلیٹ فیملیز ہوتی ہیں وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتی کہ نیچے سے نہیں اٹھانا، نیچے سے نہیں، اب گر گیا یہ خراب. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہمیں سکھایا کہ آپ کے سامنے کوئی چیز گری ہے، آپ کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے وقت کوئی لقمہ گر گیا، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ابھی آپ کے سامنے ہی گرا ہے، پہلے سے نہیں پڑا. کیونکہ جو پہلے سے کوئی گری پڑی چیز ہے ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتہ کہ وہ کس حالت میں پڑی رہی، اس کے اوپر کیا کیا گرا، یا کوئی پاؤں آ گیا یا اس طرح سے، اس کو ہم اٹھا کے نہیں کھا سکتے. لیکن جو ہمارے سامنے ہمارے ہاتھ سے گر رہی ہے چیز، ہم اس کو اٹھائیں گے، اس لقمے کو اٹھائیں گے، اس کو جھاڑ کے صاف کر کے ہم اس کو کھا لیں گے اور اسے شیطان کے لیے نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز. نیکسٹ سنت ہے کھانے پینے کی سنتوں میں سے سنت نمبر 9. پیٹ بھرنے سے پہلے کھانا بند کر دو. اس کا ریفرنس ہے ابن ماجہ. ٹھیک ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس طرح آپ مہلک بیماریوں اور بدہضمی سے محفوظ رہیں گے اور ذہنی قابلیت بھی درست رہے گی انشاءاللہ تعالی. اس لیے پیٹ بھر کر کبھی بھی کھانا نہ کھائیے، کم کھائیے. ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ ہمیں ایڈوانٹیجز مل رہے ہیں کہ ہم اس سے پہلے کہ ہمیں لگے کہ فلنس کی فیلنگ آ گئی ہے، بہت زیادہ کھا کے اب ہم پیٹ بھر کے بھئی اب تو ہم سے اور کھانے نہیں ہو رہا، ایسی کنڈیشن پر نہیں آنا. ابھی ہمیں پتہ ہے کہ تھوڑا سا ہم اور بھی کھا سکتے ہیں، اس جگہ پہ آ کے ہم نے رک جانا ہے. پیٹ بھر کر نہیں کھانا، مہلک بیماریاں نہیں لگیں گی، بدہضمی نہیں ہوگی، سٹمک کے پرابلمز نہیں ہوں گے اور ذہنی قابلیت بھی درست رہے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، نفع بخش علم اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے. ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.